الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے موبائل آف کر دیں سارے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، آج اس مرکز رشد و ہدایت و تصوف اور مرکز صوفیہ میں آپ احباب کی اس کثرت کے ساتھ حاضری اور علماء کرام کے خوبصورت چہروں کی یہ رونق یقیناً جہان اہل سنت میں ایک بہار کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب نے مجھے اور آپ سب کو سارے جہان میں چن کر سنی گھر میں پیدا ہونا نصیب فرمایا ہے۔ سنی کہنا بڑا آسان ہے، سنی بننا مشکل ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن سچا سنی حضور کی محبت کی وجہ سے اپنے چہروں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سچا سنی ہے۔ عمل میں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سارے اعمال میں صرف نیکیاں ہی کمائی ہیں؟ جس سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل میں تو سبھی ناقص ہیں، لیکن فیصلے عقیدوں پر ہونے والے ہیں، اور عقیدوں کی بنیاد نماز نہیں، عقیدے کی بنیاد حج اور زکوٰۃ نہیں، اور نجات کی بنیاد، آخرت میں کامیابی کی بنیاد خدا اور اس کے رسول کی محبت اور ان پر کامل ایمان ہے۔ جس کے پاس یہ دولت آ گئی، عمل کے لیے انشاءاللہ خود ہی اللہ راستے آسان فرما کر بندے کی مغفرت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنا لیتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری عقائد ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے شام و سحر اپنی گفتگو میں اور ان مراکز کے محراب و منبر سے ہمیشہ حق کی صدا بلند ہوتی رہی، جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم ہیں۔ میں انتہائی ممنون ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ظہیر الدین صاحب نقشبندی مجددی نیروی کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں اپنے ارشادات اور اپنے کلمات کو بیان کرنے کا وقت بھی میرے حوالے کیا۔ یہ آپ کی مہربانی اور آپ کی شفقت ہے، اور مجھ سے قبل آپ نے خطیب پاکستان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی خوبصورت گفتگو بھی سماعت فرمائی،
اور یہ اس صف میں بیٹھے ہوئے سارے پرنور چہرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرحدوں پر عقیدے کی پیراداری کر رہے ہیں. اور یہ کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنا پاکیزہ موسم ہے. جدھر دیکھو قرآن پاک کی آیات تو ساری ہی نبی پاک کی عظمت اور آپ کی رفعت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ آیات ظاہرہ اور وہ آیات کہ جن میں بغیر کسی تأمل کے آپ کی عظمتوں کے نشان ملتے ہیں. ہمیں شرق و غرب میں اس وقت قرآن کی وہ آیتیں یوں نظر آ رہی ہیں جیسے صاف آسمان میں رات کے وقت ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر ایک کی زبان پر وہ آیات ہیں کہ جن میں صراحت کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیانات موجود ہیں، اور اہل علم اپنی بساط اور اپنی عقیدت کے مطابق ان آیات پر کلام فرماتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں ویسے تو علماء کرام ہمیشہ سٹیج پر ہی ہوتے ہیں، لیکن حضرت علامہ مولانا پروفیسر مدنی صاحب یہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے بتا دیا، علماء پیچھے بھی ہیں اور آگے بھی ہیں، ہر طرف موجود ہیں. اور یہ کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنا پاکیزہ موسم ہے. جدھر دیکھو قرآن پاک کی آیات تو ساری ہی نبی پاک کی عظمت اور آپ کی رفعت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ آیات ظاہرہ اور وہ آیات کہ جن میں بغیر کسی تأمل کے آپ کی عظمتوں کے نشان ملتے ہیں. ہمیں شرق و غرب میں اس وقت قرآن کی وہ آیتیں یوں نظر آ رہی ہیں جیسے صاف آسمان میں رات کے وقت ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر ایک کی زبان پر وہ آیات ہیں کہ جن میں صراحت کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیانات موجود ہیں، اور اہل علم اپنی بساط اور اپنی عقیدت کے مطابق ان آیات پر کلام فرماتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں ویسے تو علماء کرام ہمیشہ سٹیج پر ہی ہوتے ہیں، لیکن حضرت علامہ مولانا پروفیسر مدنی صاحب یہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے بتا دیا، علماء پیچھے بھی ہیں اور آگے بھی ہیں، ہر طرف موجود ہیں. تو یہ ایک خاصہ ہے ہماری محفل کا ان کی وجہ سے کہ انہوں نے بتا دیا کہ علماء حق وہی ہوتے ہیں جو جہاں بھی بیٹھیں، چونکہ وہ حضور کے امتی ہوتے ہیں، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کسی سٹیج پر ہی بیٹھنا ہے، وہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں اہل سنت کے مجاہد بن کر جہاں بیٹھیں خوبصورت نظر آتے ہیں. تو آج پیچھے بھی علماء ہیں، آگے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور درمیان میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک، نکل نہیں سکتے ہم. یہ جو ایگزٹ دونوں ہیں وہاں پر اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، اور ہم اس لیے تو آپ کو بلاتے نہیں کہ آپ کو نکالا جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہاروں کے در کھلے ہیں، اندر ہی رہو تو بہتر ہے. ان آیات کے باب وسیع ہیں تو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے. ہم جس کے بندے ہیں وہ رب بھی سخی ہے، جس کے امتی ہیں وہ نبی بھی سخی ہے، جس امام کے پیروکار ہیں وہ امام بھی سخی ہے، اور جس پیر کے ہم مرید ہیں وہ پیر بھی سخی پیر ہے. حضور شیخ العالم یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، اسم با مسمہ شیخ العالم. حضور شیخ العالم کہتے ہوئے دل کو سکون اور روح کو قرار اور یقین اور اعتماد کو مزید قوت ملتی ہے کہ ہمارا شیخ، ان کو یہ ٹائٹل شیخ العالم کسی نے خواب میں نہیں دیکھا. جس طرح
حدیث کے مطابق ثم یودع لہم القبول فی الارض کے تحت اللہ کے ولیوں کی محبت اہل زمین کے دلوں میں خود بخود ڈال دی جاتی ہے، کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور اللہ کا ولی خود بخود محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کانوں کان خبر نہ ہوئی، منزل ارتفاع طے ہوتی رہیں، اور زمانے نے یہ وقت دکھایا، آنے والے ان شب و روز نے خود یہ ثابت کیا، ہر ایک کی زبان پر جاری ہو گیا کہ اس دور میں اگر کوئی شیخ العالم ہے تو وہ پیر علاء الدین صدیقی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وقت کافی ہو گیا دوستو، میں تبرکاً حضور کے ثنا خوانوں میں اپنا آپ شامل کرنے کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بغیر کسی شک و شبے کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب مبین آ گئی ہے۔ بڑی معروف آیہ کریمہ، اہل علم اس کو اپنے لیے موضوع سخن بنا کر اہل عشق کے ایمان کو گرماتے ہیں اور ان کے جذبات میں حب مصطفیٰ کی تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک نور کے آمد کی خبر دی ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں قرآن پاک میں اس نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد کون ہے؟ بولو سارے بولو نا، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن بھی نور ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نور ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ بھی نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بولو نا، اللہ نور ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بشکل بشریت آئے ہیں وہ بھی نور ہیں، اور ان کے ساتھ جو چیز ہدایت کے لیے بھیجی ہے وہ بھی نور ہیں۔ کتاب بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، بھیجنے والا بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آمد کو نور کے ساتھ بھی ذکر فرمایا، رسول کے ساتھ بھی ذکر فرمایا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، برہان کہہ کے بھی بلایا، یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، رسول کہہ کے بھی آمد کا ذکر فرمایا، برہان کہہ کر بھی آمد کا ذکر فرمایا، نور کہہ کر بھی آمد کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آنے والے ہیں چونکہ وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ سب کے لیے آئے ہیں، اور جو سب کے لیے آئے اس میں سب کو فیض دینے کا ہنر بھی ہونا چاہیے۔ جس نے خاکیوں کو نوازنا ہے، جس نے نورانیوں کو نوازنا ہے، جس نے نور والوں کو بھی عطا کرنا ہے، خاک والوں کو بھی عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہر دو قسم کی مخلوق کو نوازنے کے لیے اس رب نے شانیں بھی وہی عطا فرمائی جن سے یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اے محمد عربی، جو خاکی ہیں ان کو حالت بشریت میں رہ کر
آپ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ان پر اپنے کرم کی برسات فرما رہے ہیں۔ جو عالم انوار سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حالت بشر میں رہتے ہوئے نوری کیفیات کا اظہار کر کے ان کے لیے بھی سامان رحمت نظر آتے ہیں۔ جتنے آپ کے نام ہیں اتنی ہی آپ کی شانیں ہیں، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس آیا ہے یہ میری طرف سے آیا ہے، میری ذات کی طرف سے آیا ہے، یہ خود آیا نہیں ہے بلکہ میں نے انہیں بھیجا ہے۔ جب بھیجا ہے تو کس حال میں بھیجا ہے؟ یہ رسول بھی ہے، یہ برہان بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، یہ مبشر بھی ہے، یہ مدثر بھی ہے، یہ داعیاً الی اللہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ بشر بھی ہے، یہ امام الانبیاء بھی ہے، یہ محبوب خدا بھی ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر آ جائے، کائنات کے نظام جس سے بدلنے والے ہیں، جس کی آمد سے ظلمتیں کافور ہونے والی ہیں، جس کے آنے سے اندھیرے چھٹنے والے ہیں، جس کے آنے سے کفر کی کالی رات اسلام کے نور سے بدلنے والی ہے، جس کے آنے سے بد نصیب خوش نصیب ہونے والے ہیں، جس کی آمد سے گمراہ ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں، اور جس کی آمد سے بت پرست خدا پرست بننے والے ہیں، اور جس کی آمد سے مغموم خوشحال ہونے والے ہیں، غریب امیر ہونے والے ہیں، مقیم مہاجر بننے والے ہیں، اور مہاجر مقیم بننے والے ہیں، جس کی آمد سے خدا کا نور تقسیم ہونے والا ہے، جس کے آنے سے دنیا کا نظام خوبصورتی کی طرف بڑھنے والا ہے، وہ آئے اور کائنات سوئی رہے، یہ تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جب وہ آئے ہیں اتنی مہربانیاں لے کر آئے، اور کرم بھی تم پر ہوا، مہربانی تم پر ہوئی، نصیب تمہارے بدلے ہیں، ایمان تمہارے درست ہوئے ہیں، گھر میں رونق تمہارے آئی ہے، دنیا تمہاری سنوری ہے، آخرت تمہاری سنوری ہے، جنت میں تمہیں لے کر جانا ہے۔ یہ ساری عنایات جب تم پر ہے تو پھر ان کی آمد کی خوشیاں بھی تم نے منانی ہے۔ یہ خوشیاں تم نے منانی ہیں، اور ہم الحمدللہ یہ خوشی منا رہے ہیں اور منا کر خوش ہو رہے ہیں۔ خوشی منانے میں خوش ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات آدمی بچے کی شادی کر رہا ہوتا ہے، خوشی منا رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا پریشان ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ شادی بھی کر رہا ہے، نام شادی ہے، لیکن پریشان ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ خوشی ہو تو اس میں پریشانی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم دنیا کی خوشیاں حاصل کرو، ان خوشیوں کے حصول کے دوران یہ ممکن ہے کہ پھر بھی تم غمگین ہو، لیکن رسول اللہ کی خوشی منانے والوں، جتنی دیر ان کی خوشی منا رہے ہو تمہاری روح میں بھی خوشی نظر آنی چاہیے، تمہارے چہروں پر بھی خوشی کا نور نظر آنا چاہیے۔ پتہ تو چلے کہ خوشی والے بیٹھے ہیں، پتہ تو چلے کہ بشارت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، پتہ تو چلے کہ سنی بیٹھے ہیں۔ ہم خوشی منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا بھی رہے ہیں، خوش ہو بھی رہے ہیں۔ ہمارے دل خوش ہیں، ہمارے چہرے خوش ہیں، ہماری روح خوش ہے۔ ہمارے وہ جو پہلے گزر گئے آباء و اجداد آج یہ دیکھ کر وہ بھی خوش ہیں، اور خود رسول اللہ بھی خوش ہیں کہ میرے امتی مجھے اس دنیا کی آمد کے لیے خوشی منا کر مجھے خوش کر رہے ہیں۔ امت والوں میں تم سے بھی خوش ہو رہا، یہی خوشی کا سما ہے۔ خوشیاں مناؤ، خوشی ہے کہ نہیں بولو؟ خوشی کا ادھر خوشی ہے، یہ ساری سب خوش لوگوں کی بیٹھی ہے، یہ تم سب خوش بیٹھے ہو۔ یہ جو مائیں بہنیں بچیاں آئی ہوئی ہیں یہ خوش نظر آ رہی ہیں، خوشیاں مناؤ۔ ارے تم فکر والے لوگ ہی نہیں ہو، تم پریشانی والے لوگ ہی نہیں ہو،
تم دکھوں والے لوگ نہیں ہو، دکھوں والے وہ ہیں جو اس خوشی میں بھی پریشان بیٹھے ہیں، جو خوشی میں بھی پریشان بیٹھے ہیں، دکھ انہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دکھ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے آ کر سارے دکھ کو مٹا کر جب تمہیں رب سے ملا دیا تو پھر کون سا دکھ باقی رہ جاتا ہے؟ میرے دوستو، نور کیا ہے؟ جب نور آیا تو جتنے بے نور تھے ان کو بھی نور والا کر گیا، چونکہ نور کی آمد کی بات ہے نا۔ اللہ نور بھیج رہا ہے، جاکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ یہ وہ جوہر مجرد جو ظاہر لذاتی ہی ہو اور مظہر لغیر ہی ہو۔ اہل علم نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جوہر ہو، مجرد ہو، ظاہر لذات ہو اور مظہر لغیر ذات ہو، یہ نور ہوتا ہے، جوہر ہے۔ اور ایسا جوہر یکتا ہے نور کہ جو خود ظاہر ہوتا ہے، اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب اپنی ذات میں ظاہر ہوا، ظاہر لذات ہی، جو ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے، جو اپنی ذات میں ظاہر ہے تو پھر یہ تعارف کا محتاج نہیں رہا، یہ اتنا ظاہر ہے کہ اسے سارا جہان جانتا ہے۔ وہ مظہر لغیر ہی، اور ظاہر تو وہ ہوتا ہے جس کا فیض محدود ہوتا ہے، جس کا فیض محدود ہو وہ ظاہر ہوتا ہے، جس کا فیض محدود ہو وہ صرف ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے پانی ایک طاہر ہوتا ہے، ایک مطہر ہوتا ہے، ایک وہ پانی ہوتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے لیکن وہ کسی ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا چونکہ وہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ تو سنو پتہ ہے؟ چلو سنا بھی آخو میں پتہ ہے، سنو کوئی نہیں پتا، بولنے جو نہیں ہو۔ ویسے تو خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے لیکن تھوڑی خاموشی کا مطلب نہ ہی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو میری بات، جب آپ ہاتھ دھوتے ہو پانی سے وضو کرنے کے لیے تو وہ پانی جب وہ نلکے سے آ رہا ہوتا ہے، ٹیپ واٹر جب وہ ٹیپ سے گرتا ہے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آپ کے ہاتھوں پہ گرتا ہے پھر وہ مطہر نہیں رہتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف طاہر رہ جاتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، وضو سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے نا استعمال کے بعد، وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ طاہر ہوتا ہے۔ طاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، بولنے نہیں ہو، بولو نا، پاک۔ کیا مطلب ہے طاہر کا؟ پاک۔ طاہر کا مطلب پاک ہے۔ یہ جب ہاتھوں پہ گرا اور پانی اس سے نیچے ہاتھوں سے جب گر رہا ہے تو یہ پانی پاک ہے، اور پاک نہ ہوتا تو پھر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ جب منہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، سارے تقریباً جسم پر چھینٹیں جاتی ہیں، کپڑوں پر چھینٹیں جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی نماز پڑھتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پانی جو جسم سے مس ہو رہا ہے، جسم کو چھو رہا ہے، یہ پہلے جب تک چھوا نہیں تھا اس کی دو صفات تھی، ایک طاہر اور دوسرا مطہر، کہ یہ پاک بھی ہے اور ناپاک کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ جیسے ہی جسم کو لگا اب یہ مطہر نہ رہا، یہ صرف طاہر رہ گیا، پاک کر نہیں سکتا اب، لیکن خود پاک ہے، جہاں گر گیا اس جگہ کو ناپاک نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ پانی جو ابھی تک استعمال نہیں ہوا،
وہ پانی اس پانی سے افضل ہے جو استعمال ہو چکا ہے، چونکہ جو استعمال نہیں ہوا اس کی دو شانیں ہیں، اور جو استعمال ہو گیا وہ صرف ایک شان والا ہے کہ پاک ہے، اور جو استعمال نہیں ہوا وہ دو شانوں والا ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کر بھی رہا ہے۔ اسی طرح طاہر وہ پانی ہے جو صرف پاک ہے، اور مطہر وہ ہے جو پاک بھی ہے اور پاک بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے طاہر کے وزن پر ظاہر لذاتے ہی، وہ جو خود ظاہر ہے یہ محدود ہے، اس کا فیض صرف اپنی ذات تک ہے، جیسے وہ پانی کہ وہ صرف خود اپنی ذات میں پاک ہے لیکن کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا، لیکن مظہر مطہر کے ساتھ ملا کر بتاتا ہوں کہ جیسے وہ پانی جو اب تک استعمال نہیں ہوا وہ اس شان کا مالک ہے کہ جہاں جہاں جائے گا پاک کرتا چلا جائے گا۔ اللہ نے نبی کو طاہر بھی بنایا ہے، مطہر بھی بنایا ہے، ظاہر لذات بھی بنایا ہے، اور ظاہر غیر ہی بھی بنایا ہے، وہ خود بھی پاک ہے، لیکن پانی کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ ناپاکی کو چھوتا ہے تو پھر یہ دوبارہ پاک نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ کو خدا نے وہ مقام دیا ہے، 7 سمندروں کے پانی میں وہ طہارت نظر نہیں آتی اور دنیا کے سمندروں میں وہ طہارت نظر نہیں آتی، اور آسمان کے ان سیاہ بادلوں سے گرنے والے قطروں میں وہ طہارت نظر نہیں آتی کہ جہاں یہ گرے پاک کر کے پھر دوبارہ پاک نہیں کر سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ وہ مطہر ہے اور وہ طاہر ہے کہ جب آپ حیات ظاہری میں آئے، کفر کی غلاظت لے کر آنے والوں کو جب اپنے سینے سے لگایا انہیں پاک کر دیا، لیکن پاک کرنے کے بعد پھر بھی آپ مطہر رہے، اور آج بھی گنبد خضرا کے نیچے آرام فرماتے ہوئے محمد طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، مظہر بھی ہیں۔ وہ کل بھی پاک کر رہے تھے، آج بھی پاک کر رہے ہیں، اور سارے جہان کو بھی پاک کرنے کے بعد خود محمد کی طہارت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن پانی جب پاک کرتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہتی، پھر وہ دوبارہ وضو کے قابل رہتا ہے؟ بتاؤ، وضو کر کے پانی اکٹھا کرو اپنے وضو والا، دوبارہ اس سے وضو کر سکتے ہو؟ نہیں۔ جو مطہر تھا وہ طاہر پہ آ کے رک گیا، لیکن محمد پہلے بھی مطہر تھے، پاک کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی شان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ جس طہارت کے مرتبے پر 1400 سال پہلے تھے آج اس مرتبے پر نہیں، آج اور بھی زیادہ طہارت عطا فرما رہے ہیں، آج اور بھی طہارت دے رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر لے ذات ہی، ظاہر لے نفس ہی، و مظہر لغیر ہی، اسی طرح وہ ظاہر ہیں۔ یہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو پھر یہ تھوڑی سی بات ہے، لیکن وہ مظہر لغیر ہی ہیں، وہ خود تو روشن ہیں لیکن جڑا انہوں دے قدمہ بھی چاہیا وہ انہوں نے بھی روشن کر گئے۔ وہ جو ان کے پاس آیا ان کو بھی فیض یاب کر گئے، جو ان کے در پر آیا ان پر بھی مہربانیاں عام کر گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کا مطلب آپ متعارف ہیں۔ ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ حضور نور ہے نا، بولو نا۔ اور نور اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ بتانا نہیں پڑتا، ہر چیز اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ روشنی ہے۔ صرف یاد رکھو میری بات، اگر حضور کو پہچاننے میں کسی سے خطا ہو سکتی ہے تو یہ وہ ہیں مخلوقات میں سے جن کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ دیکھو میں یہ بات آپ سے وہ کر رہا ہوں جو قیمتی بات ہے، اس کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھنا۔ دروشی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور کو پہچاننے میں
اگر کوئی ناقص ثابت ہو تو یہ وہ ہوگا جس سے قیامت میں حساب ہونا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ دو ہی قسم کی مخلوق، ایک انسان اور ایک جن۔ حضور نور ہے نا؟ اگر نور ہیں تو آپ متعارف ہیں، متعارف ہے نا؟ اور کائنات کتنی بڑی ہے تم دیکھو، کائنات کتنی بڑی ہے۔ یہ پہاڑوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہ تو یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ پھر فضا دیکھو، خلا دیکھو، پھر خلائی جو خدا کی تخلیقات ہیں، سیارے ہیں، ان کو دیکھو، پھر فرشتوں کو دیکھو، فضا میں اڑنے والوں کو دیکھو، زمین پر رینگنے والوں کو دیکھو، پانی میں رہنے اور تیرنے والوں کو دیکھو۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں۔ صرف یاد رکھو میری بات، اگر حضور کو پہچاننے میں کسی سے خطا ہو سکتی ہے تو یہ وہ ہیں مخلوقات میں سے جن کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ دیکھو میں یہ بات آپ سے وہ کر رہا ہوں جو قیمتی بات ہے، اس کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھنا۔ دروشی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور کو پہچاننے میں اگر کوئی ناقص ثابت ہو تو یہ وہ ہوگا جس سے قیامت میں حساب ہونا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ دو ہی قسم کی مخلوق، ایک انسان اور ایک جن۔ حضور نور ہے نا؟ اگر نور ہیں تو آپ متعارف ہیں، متعارف ہے نا؟ اور کائنات کتنی بڑی ہے تم دیکھو، کائنات کتنی بڑی ہے۔ یہ پہاڑوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہ تو یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ پھر فضا دیکھو، خلا دیکھو، پھر خلائی جو خدا کی تخلیقات ہیں، سیارے ہیں، ان کو دیکھو، پھر فرشتوں کو دیکھو، فضا میں اڑنے والوں کو دیکھو، زمین پر رینگنے والوں کو دیکھو، پانی میں رہنے اور تیرنے والوں کو دیکھو۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، اور ساری مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونا اس نور سے ثابت ہوتا ہے، ماں سوائے انسان اور جن کے، اس لیے کہ باقی ساری مخلوق کا حساب نہیں ہونا۔ ان دوسروں کو امتحان سے گزارا گیا کہ میرے نبی کو پہچانو، تو پہچانا کس سے جاتا ہے؟ جب محبت ہو تو پھر پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت ہو تو پہچاننا آسان ہوتی ہے، اور محبت نہ ہو تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کائنات ساری جانتی ہے، نبی پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ساری مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، صرف جن نہیں آتے، بلکہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں جمادات، حیوانات، نباتات، جنگلات، سیارے، ستارے، سورج، چاند، شمس و قمر، اور عرشی فرشی مخلوق ساری جو خدا نے بنائی ہے، ہر ایک کو یہ اللہ نے لازم قرار دے دیا کہ وہ رسول اللہ کو جانے۔ اور پھر احادیث سے ثابت بھی ہو گیا کہ ہر چیز جانتی ہے کہ محمد صرف انسان نہیں بلکہ خدا کے رسول بھی ہیں، خدا کے محبوب بھی ہیں۔ ہر مخلوق جانتی ہے، انسانوں میں جنہوں نے نہ جانا، اس لیے کہ خدا نے عقل دی، اللہ نے شعور دیا اور کہا سمجھتے جاؤ اور مانتے چلے جاؤ، چونکہ تمہارا امتحان ہونا ہے۔ اور جن کا امتحان نہیں، وہ ہر چیز جانتی ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں۔ میں بتاؤں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے سے جا رہے تھے، مکے کی گلیوں میں تھے یا کسی مقام پہ سفر کر رہے تھے، کہا راستے میں جتنے پہاڑ آئے اور راستے میں جتنے درخت آئے، ہر پہاڑ سے اور ہر درخت سے صدا بلند ہو رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑوں نے یہ صدا لگائی، درختوں نے یہ صدا لگائی کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو،
آپ پر صلات ہو، اے پہاڑوں تمہیں یہ نگاہ کس نے دی ہے، اے پہاڑوں تمہیں یہ نظر کس نے دی ہے، اے پہاڑوں اے درختوں تمہیں یہ شعور کس نے دیا ہے۔ تو پتہ چلا اسی رب نے کہا پہاڑوں میں بھی حضور کی معرفت رکھ دی، درختوں میں حضور کی معرفت رکھ دی، پتھروں کے اندر حضور کی معرفت رکھ دی۔ پتھر اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی کلمہ گو بن جاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت میں زمین پر نہیں رکھا ہوا، میں دست مصطفیٰ میں موجود ہوں۔ پتھر کو بھی خبر ہے کہ میں رسول اللہ کی مشت میں ہوں، وہ آپ کو جانتا ہے، اور پتھر آپ پر سلام پڑھنے والا، آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے والا، جانور آپ کو پہچاننے والے، اونٹ اپنی شکایت آپ سے کرے، ہرنی اپنی شکایت آپ سے کرے، جانور اپنی شکایات آپ کے سامنے رکھیں، حتیٰ کہ بادل آپ کے حکم کا تابعدار انگلی کا اشارہ کریں تو سورج پلٹ جائے، اور اگر انگلی کا اشارہ کر دیں چاند دو شک ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کائنات میں نبی اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ چاند توڑتا پھرے اور سورج کو لوٹاتا پھرے اور مچھلیوں سے اپنا کلمہ پڑھوائے اور بادلوں کو چلائے؟ نبی اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ درختوں میں اپنی محبت پیدا کرے؟ ارے نہیں نہیں، دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، وہ نور بن کر آئے ہیں، اور نور وہ ہوتا ہے جو سارے جہان میں متعارف ہوتا ہے، اس لیے صرف انسانوں تک محدود نہ رکھا، کہا ستارے سے پوچھو وہ بولے گا یہ محمد ہے، سورج سے پوچھو بولے گا محمد ہے، چاند سے پوچھو بولے گا محمد ہے، ارے پانی میں رہنے والوں سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، پہاڑوں سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، درختوں سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، ارے پرندوں سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، جبریل سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، ارے صدیق سے پوچھو بولیں گے محمد ہے، خدا سے پوچھو بولے گا محمد ہے۔ میرے دوستو تعارف ہو تو ایسا ہوتا ہے، ہر چیز جانے کہ یہ کون ہے، ہر چیز پکارے کہ یہ کون ہے، اسی لیے جگہ جگہ نشان لگا دیے کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ جنت کے پتوں پر بھی ان کا نام لکھ دیا، اور جو چیز جس کی ہو اس پر اسی کا نام ہوتا ہے۔ جنت کے دروازوں پر حضور کا نام، جنت کے اندر حضور کا نام، ساق عرش پہ حضور کا نام، وہاں کے کنگروں پر حضور کا نام، دنیا میں حضور کا نام، اور جو جو چیز جس پر حضور کا نام ہے وہ حضور کی ہے۔ جنت میں ان کا نام ہے تو جنت مصطفیٰ کی ہے، عرش کے کنگروں پر اگر نام مصطفیٰ ہے تو یہ عرش انہی کا ہے، اگر دنیا میں ان کا نام ہے تو یہ دنیا انہی کی ہے۔ اور سنیو، اگر تمہارے دل پر ان کا نام ہے تو تیرا دل بھی مصطفیٰ کا دل ہے، یہ تیرا نہ رہا، یہ ان کا بن گیا۔ اس لیے صرف قلم و کرتاس کا سہارا لے کر نام محمد لکھنے والوں اور بخاری کا سہارا لے کر محمد محمد پکارنے والوں، محمد ایسے نہیں ملتے۔ دل کی کتاب پہ نام لکھو تاکہ محمد مل جائے، ادب سے لکھو تاکہ محمد مل جائیں، عقیدت سے بولو تاکہ وہ تمہارے ہو جائیں۔ اس لیے ان کو اپنا بنانا بڑا آسان ہے۔ یاد رکھو، میں یہ کہتا ہوں ان کو اپنا بنانا بڑا آسان ہے۔ محبت سے ذرا رخ کرو مدینہ کی طرف۔ آپ محبت والے ہو نا؟ بولو نا۔ ہم خوشی منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تھوڑا پتہ تو لگا نا، ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خوش آدمی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ چہرہ جو ہے نا عجیب، اس کی تخلیقات میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ جو آپ اندر سے ہوتے ہیں نا، یہ وہ فوراً باہر ایسا بیدی ہے، گھر کا بیدی لنکا ڈائک، یہ اسی طرح ہے نا۔ تو یہ گھر کا بیدی، یہ جو توڑے نال تسی سو جاؤ تو بھی توڑے نال، بہ جاؤ تاں بھی توڑے نال، لیٹ جاؤ تاں بھی توڑے نال۔ منہ جو ہے تو منہ ہی نہ رہا تو پیچھے رہ سی کے دسو، منہ ہے نا، یہ چہرہ
یہ گھر کا بیدی ہے، جو اندر ہوئے گا یہ وہی دسے گا، جو اندر ہوگا یہ وہ بتائے گا۔ اگر اندر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بھی مرجھایا ہوا نظر آئے گا، اندر ویران ہے تو یہ بھی ویران ہے، اندر شکستہ ہے تو یہ بھی شکستہ ہے، اندر روکھا ہے تو یہ بار بھی روکھا ہی ہوگا۔ سنیو، تم روکھے نہیں، تمہارا اندر روشن ہے، تمہارا سامنے جو چہرہ ہے یہ بھی روشن ہونا ضروری ہے۔ ہم روکھے لوگ نہیں، کہتے ہیں روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، ہم روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، عقیدت میں روکھا شوکھا نہیں چلتا، عقیدت میں صرف تازگی چلتی ہے۔ ہم عقیدت کی غذا صرف تازہ کھاتے ہیں، تیار کھاتے ہیں، پرانی نہیں کھاتے۔ ہم تازہ غذا کھانے والے ہیں، اور تازہ غذا کھا کر منہ پر ہم بے رونقی لانے والے نہیں، ہم اندر سے آباد ہیں، چہروں میں بھی آباد نظر آتے ہیں۔ نور والے ہو نا، جب نور کے امتی ہو تو چہروں پر نور بھی ہونا چاہیے، اور یہ نور محبت سے آتا ہے، میری حدیثیں یاد کرنے سے نہیں آتا، اور میرا قرآن کا حافظ بننے سے یہ نور نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھو چہرے پر نور آئے گا، اور نماز پڑھنے سے چہروں پر نور تب آتا ہے جب ایمان درست ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ پچھلے والے بولو نا۔ علامہ مدنی صاحب تساں تھوڑا تکا لاؤ انہوں نے۔ دیکھو آپ کا مقام بتاتا ہوں، اتنے زیادہ علماء ایک طرف تسی کلے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایک لوہار کی جو مشہور ہے نا اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہے نا، تو ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ موجود ہیں پیچھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے نا، بولو نا، وہ ایسے ظاہر ہیں کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ کون ہے۔ مجھے بتاؤ، حضور جس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ بھی ان کو جانتا تھا، وہ بھی ان کو جانتا تھا، اس لیے تو ان کے فراق میں رویا۔ جب حضور کے لیے ممبر تیار ہوا، کٹا ہوا تنا رو پڑا، وہ کٹا ہوا تھا، بے جان تھا، بے جان جس کی جڑیں زمین سے متعلق اور متصل اور منسلک نہ ہوں، وہ بے جان درخت بے جان ہو کر پشت مصطفیٰ سے لگنے کی وجہ سے جانداروں سے زیادہ ہمیں ہوشیار نظر آیا، جان والوں سے زیادہ عقل مند نظر آیا، جان والوں سے زیادہ محبت میں ڈوبنے والا نظر آیا، جان والے، آنکھ والے، زبان والے، عقل والے، شعور والے، ٹانگوں والے، ہاتھوں والے، دو آنکھوں والے، منہ والے، زبان والے، کلام والے، خرد والے، عقل والے، ہوش والے، فکر والے، خیال والے، کال والے، ان سب کے ہوتے ہوئے درد میں جب چیخا تو سب حیران ہو گئے۔ وہ بھی آپ کو جانتا ہے، وہ بھی آپ کو جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف یوں ہی بھیج نہیں دیا، سارے جہان کے اندر، زمین میں، آسمان میں، عرش میں، جنت میں، کائنات کے ذرے ذرے میں یہ شعور پیدا کر دیا کہ تم کسی اور کو پہچانو یا نہ پہچانو، محمد الرسول اللہ کو ضرور پہچان لینا کہ یہ میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ تو آپ ظاہر لذات ہی ہیں، آپ ظاہر ہیں، اور مظہر لغیر ہی، دوسرے کو ظاہر کرنے والے۔ میں آپ کو اس کا صوفیانہ مطلب پیش کرنے لگا ہوں، دوسرے کو ظاہر کرنے والے، خود تو ایسے ظاہر، اب انسانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو ان کی مثالیں دی ہیں جو کسی کو جانتے نہیں، درخت کسی کو نہیں پہچانتا، اونٹ کسی کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ حضور کا ایک گدھا بھی تھا، دراز گوش، ٹھیک ہے، نام کیا تھا اس کا؟ نہیں، یہ تو تساں اس دا ترجمہ دسیا نا، نام تھا یعفور۔ نام کیا تھا؟ حضور نے اس سے وہ کام لیا جو ساری کائنات میں کوئی کسی گدھے سے نہیں لے سکتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ
میں اب آگے بڑھوں گا. مجھے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ کھلی چھٹی ہے، جتنا مرضی ہے بولو. تو میں انشاءاللہ، آپ ڈریں نہیں، بس میں انشاءاللہ انتہا کی طرف بڑھ رہا ہوں، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ بور تو نہیں ہوئے؟ بولو نا. ماشاءاللہ. آپ یافور کو حکم دیتے تھے جاؤ فلانے صحابی کو بلا کے لاؤ. تساں بھیجو نہ کسے کھوتے نو، یا سارا ہندوستان پاکستان اور دوے تریے جتنے بھی ہیں، نام لینے دی لوڑ نہیں ہے، یہ سارے مل کے ایک کھوتے نو تیار کرن تو میں انہوں من جاسا. سارے مل کے بھیجو کسی کے گھر، وہ جائے گا ضرور، پھر اگلے جان ہی ملاقات ہو سی تو نہیں لبن نہیں لگا. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کا تعارف، یہ دو چیزیں ہیں، تصرف اور تعارف. آپ کی اتھارٹی اور آپ کا انٹروڈکشن، یہ ساری کائنات کو معلوم ہے کہ حضور کسے کہتے ہیں. جے کسے نقص محسوس کیتا تو یا جنہاں وچوں کوئی ہو سی تو یا انساناں وچوں ہو سی، باقی کوئی نہیں. باقی ساری کائنات، آبی خاکی نوری ناری فضائی خلائی سے لے کے خود ذات وحدہ لا شریک تک، ہر ایک کو محمد رسول اللہ میں عین کمال ہی نظر آتا ہے. صرف یہ انسان تے جنہ دا کھیل ہے، باقی ہر طرف نعرے ہیں. اور انسانوں میں بھی یاد رکھو، چونکہ اس انسانیت کو اللہ نے اپنی خلافت دی ہے تو اس کو بھی رائیگان نہیں کرنے دیتا. اس لیے ایسے لوگ قیامت تک رکھے گا جن کے دلوں میں درد محمد موجود ہوگا، عشق محمد موجود ہوگا، نام لیوا رہیں گے ضرور. جب کوئی بھی نہیں رہا تو پھر قیامت آ ہی جائے گی. اور جب دنیا پر ایک بھی حضور کا عاشق نہ رہے پھر دنیا کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی. پھر قیامت کا آنا ہی سب سے اچھا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بلانا ہوتا تو جب صحابہ کو کہتے وہ بھی بات مانتے تھے. وہ تو ان کو دیکھ کے تو ہم نے سیکھا ہے کہ بات کیسے مانی جاتی ہے. لیکن حضور اپنے یافور کو، اس دراز گوش کو حکم دیتے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ، تو وہ جاتا اور جا کے اسی صحابی کے گھر میں اندر نہیں جاتا تھا، وہ باہر دروازے پر اپنے سر سے ٹکریں مارتا تھا. اور جب وہ ٹکر مارتا تھا دروازہ کھلتا، اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے یہ رسول اللہ کا دراز گوش ہے، یہ رسول اللہ نے بھیجا ہے. وہ سمجھ جاتے تھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، سمجھ جاتے تھے رسول بلا رہے ہیں، دوڑ کے حاضر ہوتے. میں کہتا ہوں اگر دل سچا ہو اور اندر صاف ہو تو گدھا بھی نگاہ نبوت سے فیض پاتا ہے، اور اگر اندر پاک ہو تو وہ جسے نفرت سے دیکھا جاتا ہے وہ گدھا بھی نگاہ ناز کا نشانہ بن کر صحابہ کرام کے لیے باعث توجہ بنتا ہے اور زمانے کے لیے مثال بن جاتا ہے. وہ دینے پر آئیں تو گدھے کو بھی نواز دیتے ہیں، اور وہ جو بغل میں کتابیں اٹھائے پھرے اور اپنے کاندھوں پر سیاہ ستہ کا وزن لے کر پھر بھی بے ادب رہے. میں کہتا ہوں تم سب سے زیادہ نبی پاک کا وہ دراز گوش بہتر ہے جو گدھا ہو کر وہ فیض حاصل کر چکا جو تم انسان ہو کر نہیں حاصل کر سکے. انسان ہو کر وہ فیض نہیں پا سکے جو وہ گدھا ہو کر حاصل کر چکا ہے. پتہ چلا اگر مؤدب ہو تو انسان سے گدھا بھی بہتر ہے، اور بے ادب ہو تو پھر انسان کیا ہے؟ انسان پھر انسان نہیں ہے، اس کو ویسے بھی جانور کہا گیا اگر بے ایمان ہو تو. اور میں آپ کو بتاؤں بے ایمان کی نشانی بے ادبی رسول ہے. جو حضور کا بے ادب ہے وہ بے ایمان ہے، جو حضور کا گستاخ ہے بے ایمان ہے. جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ تواڈا کدھر ہو سکنا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں نے، ہم نے سنا بڑا اچھا درس دیا. وہ کو تمہارے دماغ ہیں؟
ابو جہل سے اچھا خطیب کون تھا اور ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ لیکن ان کے مقابلے میں بتاؤ بلال حبشی نمبر لے گے کہ نہیں؟ تم اپنی عقل کے ناخن لو اور یہ درس اور یہ تھوڑی بہت باتیں سن کے متاثر ہو کے آ کے کہتے فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی. کوئی تقریر نہیں جو رسول اللہ کا نہیں، خبردار وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا. اور جو رسول اللہ کا ہے چاہے وہ حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہو تو یاد رکھو وہی تمہارا ہے. اپنے اور پرائے کی پہچان کرو، اپنے اور پرائے کو پہچانو. یہ نری ظاہری احادیث کے متن اور شروحات حدیث سنانے والوں کے جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. اس کی گفتگو میں خوشبو محسوس کرو. اگر ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو یہاں جتنی بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، برطانیہ میں رہتے ہو تو ویسے بھی تازہ کھانے تو بغیر تمہیں صبر نہیں آؤں. ہر چیز کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، ہر چیز ٹیسٹ ہوتی ہے. مختلف وہ ٹیسٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کے ڈرنکس بھی چیک ہوتے ہیں، آپ کا دودھ چیک ہوتا ہے، ہر چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے. تم بھی عشق محمد کے ٹیسٹر سے گفتگو کو ٹیسٹ کر لیا کرو، کہیں ایمان مر نہ جائے. یہ جان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے محبت مصطفیٰ کی خوشبو سے ٹیسٹ کیا کرو. اگر ادب ملے تو لے لیا کرو، ورنہ اس نے منہ پہ مارو، منہ پہ مارو اس کے. اور رسول اللہ کے عاشق بن کر جیو، مت انگریزی کے دجل و فریب میں آؤ. انگریزی سن کے پتہ نہیں آپ پاگل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. انگریزی تو ایک میڈیم آف سپیچ ہے، گفتگو کرنے کا، اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. گفتگو زبان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہوتا ہے زبان کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. اور بولو نا، زبان کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کی عظمت انگریزی میں ہو تو قبول کرو، عربی میں ہو تو قبول کرو، اردو میں ہو تو قبول کرو، فارسی میں ہو تو قبول کرو، اور بے ادبی ہو تو عربی میں بھی قبول نہ کرو. چاہے حضور کی زبان ہے پر عربی میں بھی قبول نہ کرو. کوئی عربی روایتیں سنا کے آپ کو ڈرائے، حضور کے بے ادبی کسی زبان میں نہیں قبول. نہ وہ ایسی شکلیں قبول ہیں، نہ ایسی زبانیں قبول ہیں، نہ ایسی کتابیں قبول ہیں، نہ ایسے مدرسے قبول ہیں. قبول ہیں تو وہ کہ جن کے مدرسے سے لے کر دل تک، دل سے لے کے زبان تک، اور زبان سے لے کے چہروں تک ہر چیز سے محبت مصطفیٰ کی کرنیں پھوٹ رہی ہے. ماشاءاللہ دوستو، وقت بہت ہو رہا ہے، باتیں بہت ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میں آخری بات یہ کرتا ہوں، حضور نور ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو آپ کے پاس آئے ہیں نا، تو کبھی قدر کرنے میں کوئی لمحہ ضائع نہ کرنا. آپ کے پاس قد جاءکم، کم کے خطاب میں تم بھی شامل ہو، میں بھی شامل ہوں، یہ علماء اہل سنت بھی شامل ہیں، اس میں مشائخ بھی شامل ہیں. جن جن کے پاس حضور آئے ہیں، حضور چاند کے پاس بھی آئے، چاند نے اپنی قدر کر لی. حضور سورج کے پاس بھی آئے، اس نے قدر کر لی. حضور زمینوں میں آئے، زمینوں نے آپ کے قدموں کو چوم کے قدر کر لی. پہاڑوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی بتا دیا ہم قدر کرتے ہیں. سمندروں نے ثابت کر دیا، ہواؤں نے بتا دیا. ہوا بھی حضور کی خوشبو لے کے گلیوں میں پھرتی تھی، طواف کرتی تھی. گلیوں میں طواف، خوشبو، یہ خوشبو کا طواف، خوشبو کو خود نہیں آتی، خوشبو کو ہوا لے کے جاتی ہے. یہ خوشبو کو ہوا اپنے دوش پہ گلی گلی لے جاتی. حضور جس گلی سے گزرتے ہوا پہچان لیتی تھی کہ یہ میرے سرکار ہیں، آپ کی خوشبو لے کے مدینے میں گھومتی تھی. صحابہ خود پہچان لیتے حضور ایتھو گئے ہیں، نبی پاک ہون ایتھو گئے ہیں، اس لیے کہ ہوا نے آپ کی ذات سے تعلق توڑا نہیں، آپ کی خوشبو کو پھیلا دیا. تم بھی ہوا بن جاؤ،
کائنات میں طواف کرتے رہو، محبت مصطفیٰ کی گونج میں اس خوشبو کو سارے عالم میں پھیلاتے چلے جاؤ۔ ہوا کی طرح وفادار بن جاؤ، سورج کی طرح وفادار ہو جاؤ، چاند کی طرح وفادار ہو جاؤ، اور ہر کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا وفادار ہے۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، حضور سے بے وفائی نہ کرنا۔ با وفا امتی وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کو یاد رکھے، اور آج کی یہ محفل بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ سب یاد کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ اور آخری پیغام، انشاءاللہ اس عنوان پر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ، نور مصطفیٰ پر انشاءاللہ۔ ابھی صرف ظاہر لذات ہی تک بات تھی، اب مظہر لغیر ہی میں نے کہا تھا میں اس کو عرض کروں گا، لیکن اب وقت نہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر صوفیانہ انداز میں حضور شیخ العالم کے عطا کردہ فیض سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ پیغام 20 اپریل کا اعلان میرا نہیں، آپ کے شیخ کا اعلان ہے، اعلان شیخ العالم کا ہے، ہمارے امیر، ہمارے مقتدی، ہمارے امام اور ہمارے پیر کا ہے۔ اور آپ کے پیر نے جو بھی قدم اٹھایا، انہوں نے ایک قدم اٹھایا اخلاص سے، خدا نے اگلا قدم بہت بلند بنا دیا۔ جو قدم اٹھایا، چونکہ اخلاص کے پیراہن میں لپٹا ہوا تھا نا، آپ نے جو قدم اٹھایا وہ خلوص کے لباس میں لپٹا ہوا تھا، اللہ نے اگلا قدم آسان بھی کیا، بلند بھی کیا۔ بلندیاں آپ کے ساتھ رکھیں، جو بھی کام کیے انقلاب برپا کر دیے، جس طرف گئے انقلاب برپا کر دیے۔ گفتگو شروع کی تو انقلاب آ گیا، کالج سکول شروع کیے تو انقلاب برپا کر دیا، یونیورسٹی بنائی تو انقلاب، کالج بنائے تو انقلاب، مدارس بنائے تو انقلاب، مساجد بنائی تو انقلاب، اور جب میلاد کیا تو پھر بھی انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا میلاد کہ دنیا یورپ میں اس کی مثال آپ کو نظر نہیں آتی، جیسے آپ کے پیر کی کئی مثال نہیں، ان کے لائے ہوئے اس میلاد کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ 30، 40، 45 ہزار کا اجتماع اس دیار کفر میں، جو ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، یہ جب تک رسول اللہ کی توجہ نہ ہو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے 20 اپریل کو پھر خوشی کے وہ شادیانے گائے جائیں گے، پھر سے لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈیاں یہ لہرائی جائیں گی، پھر سے قافلے آسٹن پارک میں جمع ہوں گے، پھر سے یہ کفر کی زمین اپنے نصیب پر شادمان و فرحاں ہوگی کہ میری پشت پر پھر ذکر رسول ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، اس پاکیزہ عظیم پروگرام کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نا؟ ڈرو نہیں، میں چندہ نہیں کر رہا توڑے کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ تیار ہو کہ نہیں؟ چندہ تو آپ نے دینا ہے، وہ تو اس سے تو چھٹکارے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، جب تک بندہ ہے اس وقت تک سارے شاعروں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک بندہ ہے اس وقت تک چندہ بھی ہے، اور چندے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ سب یہ دیکھیں، خیر کے کام میں چندہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ کوئی بھی خیر کوئی بھی کرے، جب بھی کرے دین کے لیے کرے، اسلام کی عظمت اور بلندی کے لیے کرے، تو وہ چندہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ، میں نے بات کر دی، آپ اہل علم سے پوچھ لینا۔ تو وہ انشاءاللہ کلیکشن بھی ہوگی اپنے وقت پر انشاءاللہ، اور ہم نور ٹی وی پر میں خود بھی حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب چندے کا اعلان ہو تو آپ نے چندہ بھی دینا ہے، بولو انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ مختلف ٹاؤن سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اس کی عظمت و شان بڑھانے کے لیے، اس کے تعارف کو عام کرنے کے لیے برطانیہ کے طول و عرض سے آپ لوگوں نے پچھلے سال سے زیادہ بڑھ چڑھ کر محنت کر کے، کوشش کر کے اس قافلہ محبت کے افرادی قوت میں اضافہ کرنا ہے۔ سارے نہیں بولے،
माशाअल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें, क्योंकि हुजूर की अजमत का जो यहाँ ख्याल रखेगा उसकी अजमत का सरकार वहाँ ख्याल रखेंगे। और यहाँ का काम सौखा है, उत्थे दा काम औखा है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं आउण लगा। ਇਹ ਸੌਖਾ कर लो, औखा उन्हां दे हवाले। तुसी सौखे काम करो, औखे वेले नबी पाक खुद बाहें फैलाकर अपने चादर रहमत के साए में खुद ही आपको इकट्ठा फरमा लेंगे। माशाअल्लाह, मैं ममनून हूँ फिर हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीरज़ादा किबला ज़हीरुद्दीन साहब नक्शबंदी, जो खलीफा मिजाज हुजूर शेखुल आलम दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपकी मेहनत शाक़ा, आपकी मुसलसल तवज्जो इस इदारे और यहाँ की खिदमत में, आपका खुलूस, आपकी वफ़ा, आपकी मेहनत, उसका नतीजा मुझे नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग देख रहे हैं कि किस मोहब्बत से चाहने वालों ने ये बज़म सजाई है। हर आदमी खुशबख्त है, हर आदमी शादां फरहां है। अल्लाह आपको हमेशा यूं ही खुश रखे, ये इज्तिमा अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे। थोड़ा सा रूहानी ग़िज़ा का सिलसिला शुरू करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ और फिर नमाज। अब ये सारा रूहानी है, रूहानी सिलसिला शुरू है। बड़ी देर से आप रूहानी ग़िज़ा ले रहे हैं और नमाज तक ये ग़िज़ा का सिलसिला जारी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह जिस्मानी ग़िज़ा का भी सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। दुरूद शरीफ से इब्तिदा करते हैं। सारे लोग तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, कोई ज़बान खामोश ना रहे। आपका ये जिक्र जहां नूर टीवी रिकॉर्ड कर रहा है, वहां फरिश्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है? और मैं कहता रहता हूं कि ये कैमरे फेल हो सकते हैं, किसी वजह से बिजली चली जाए तब भी फेल, कोई इसमें से कोई आला ख़राब हो जाए, कोई इसमें पार्ट जल जाए तो फिर भी रिकॉर्डिंग रह जाएगी। लेकिन फरिश्तों के पास जो कैमरे हैं वो बड़े मजबूत हैं, वो नहीं ना जलें, ना ख़राब हों, ना बिजली के मोहताज। बस अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, मेरे बंदे जो जिक्र करते हैं उनको तलाश करो। वो बैटरी पे चलने वाले नहीं, वो अल्लाह की कुदरत से चलने वाले, ठीक है ना? वो इस महफिल को वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो कैमरा है वो दुनिया वालों को दिखाएगा कि जिक्र यूं होता है, और वो कैमरा हशर वालों को बताएगा देखो इन्होंने दुनिया में ऐसा जिक्र किया था। इसलिए कोई खामोश रहोगे? बोलो ना। माशाअल्लाह। पहले मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद आप। मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से पता चले कि आज हुजूर की मोहब्बत वाले जिस तरह हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत खुदा से करते हैं, क्योंकि उसका जिक्र हो रहा है। माशाअल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना
صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی آلہ صلی علی محمد صلی علی اصحابہ صلی علی محمد لا الہ الا اللہ 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 لا
إله إلا الله لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 منٹ کے لیے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا تاخیر دعا کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے. میں قبلہ پیرزادہ صاحب پیر طریقت قبلہ پیر ظہیر الدین صاحب آپ کے فرمانے پر میں دعا کر رہا ہوں. دعا کے حقدار تو آپ ہی ہیں. حضور شیخ العالم کے وسیلے سے اور حضور پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم ان کے خادم کی حیثیت سے یہاں دعا مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے وسیلے سے یہ دعا اللہ قبول فرمائے گا. ان کے وسیلے سے یہ دعا
بہت سارے احباب ہیں تعاون کرنے والے، دعاؤں کا کہنے والے. یہ جو فہرست دی جاتی ہے بالعموم دعا کے وقت میں، یہ بہت مستحسن بات ہے، لیکن اللہ اپنے ہر بندے کی طلب کو جانتا ہے. وہ قاضی الحاجات ہے اور سننے والا مجیب الدعوات ذات اس رب العالمین کی ہے. آپ اپنے دلوں میں اپنی مرادیں رکھیں. مائیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں وہ اپنی التجائیں اپنے رب کے حضور قائم دائم رکھیں. اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر بارگاہ الہی میں بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کریں. اللہ سب کی سننے والا. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ جو محفل سجی ہے، یہ جو اہلیان علم آئے ہیں، یہ اہلیان تصوف بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ ذکر والے جو بیٹھے ہیں، یہ تیری بندگی کا تاج سروں پہ سجائے ہوئے تیرے بندے اور بندیاں جو یہاں موجود ہیں، یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں اور تیرے نبی کا عشق لے کر، ان کی محبت لے کر، ان کی چاہت لے کر، ان کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما. سب کو دلوں کا چین عطا فرما. سب کو روحوں کا قرار عطا فرما. سب کی حاجتیں پوری فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا رب العالمین سب کی دعائیں قبول فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے، مرد اور خواتین اور بچوں میں سے، بزرگ و جوان میں سے جنہوں نے اپنی عرضیاں پیش کی ہیں، یا اللہ اے عرضیوں کے سننے والے، اے دعاؤں کی اجابت کرنے والے، اے اپنے بندوں کے سوال پورے کرنے والے، اے مجیب الدعوات ذات، اپنے کرم سے نبی پاک کے وسیلے سے، آمد مصطفیٰ کے اس جشن کے وسیلے سے، رب کائنات تیرے نبیوں کی آمد کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے. اس خوشی کے مہینے کے صدقے سب کو خوشیاں عطا فرما. جتنے موجود ہیں ان کو خوشیاں عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا انہیں خوشیاں عطا فرما. جن کو کاروبار میں خسارہ ہے ان کو فائدہ عطا فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو کمزور ہیں ان کو توانائی عطا فرما. جو گھروں میں پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کو اتحاد عطا فرما. یا اللہ اے رب کائنات ایسے لوگ جو اپنی عرضیاں پیش نہیں کر سکتے، اپنا مقصد زبان پر نہیں لا سکتے، اے دلوں کے حال جاننے والے تو ان کی بھی مرادیں پوری فرما. اے رب کائنات حضور شیخ العالم کے لیے دعا فرمائیں. یا اللہ اس خوشی کے مہینے میں آمد سرکار کے صدقے ہمارے شیخ کو عمر طویل عطا فرما. ہمارے سروں کے تاج حضور شیخ العالم کی تمام بیماریاں دور فرما. اور ان کا مشن عظیم جو علم کا، ہنر کا، ہوش مندی کا، اہل سنت کی ترویج کا، اشاعت کا، ترقی کا مشن ہے، تصوف کا مشن ہے، صوفیہ کا مشن ہے، فقراء کا مشن ہے، مخلصین اور محبین خدا و مصطفیٰ و اہل بیت و صحابہ کا مشن ہے. یا اللہ اس سارے مشن میں ان کو کامیابیاں عطا فرما، سرخرویاں عطا فرما. یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما. الہ العالمین اے رب کائنات جملہ سلاسل کے مشائخ کو لمبی عمریں عطا فرما. اہل سنت کی جماعت کے اکابر علماء کرام، اصاغر، حفاظ، قراء، مقتدی، امام، منتظمین، مساجد والے، مدارس والے، خانقاہوں والے، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، یا اللہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو سنی ہیں ان سب کے گھروں میں خیر نازل فرما. ان سب کو برکت عطا فرما، عزت عطا فرما، وقار عطا فرما. اس محفل کے ایصال ثواب کے لیے جتنے احباب نے جو کچھ پڑھا یا اللہ قبول فرما. ثواب سارا نبی پاک کو عطا فرما، کل انبیاء مرسلین کو عطا فرما. حضور کے صحبت میں فیض پانے والے صحابیات اور صحابہ سب کو عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اتقیاء کو، مفسرین، محدثین کو، دین کی خدمت گاروں کو عطا فرما. مرد مومن اور مرد عورت، مومن عورت اور مومن مرد، جوان بزرگ، بعید قریب، زندہ و مردہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ یہاں جو آگے ہیں ان کے اقارب اعزا میں سے جو اس وقت عالم برزخ میں رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان تحائف کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کے صدقے سب کی قبروں میں نور عطا فرما، سب کو بخشش کے درجے عطا فرما. یا اللہ اس مرکز کو مزید ترقی عطا فرما. صاحبزادہ صاحب کی خدمات قبول فرما. ان کے دست راست، دست و بازو بن کر جو اس حق کے مشن میں ساتھ دے رہے ہیں
ان پر بھی کرم کی مہربانیاں فرما۔ یا اللہ یہ نور ٹی وی جو آپ کے اس خوبصورت مجلسوں کو اور نورانی باتوں کو، نورانی تقریروں کو، نورانی نعتوں کو، نورانی بیانات کو، نورانی ارشادات کو، نورانی مسائل کو اور فقہ کو اور دنیاوی وہ معاملات جو دین سے منسلک ہیں ان کو پیش کرنے میں جس طرح سرگرم عمل ہے، یا اللہ اس کی نورانیت روز محشر تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کو عظمت عطا فرما، اور یا اللہ حضور شیخ العالم کے جتنے بھی پروگرام اور مشن ہیں ان سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ہم سب اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں، حشر میں بھی اکٹھا فرما، برزخ میں بھی اکٹھا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما، اسلام سے پیاری سچی لگن اور اس کے ساتھ پکی رشتہ داری عطا فرما، عمل سے معمور زندگی عطا فرما، بے عملی سے پاک زندگی عطا فرما، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کے دجل و فریب سے ہمیں محفوظ فرما، ظاہر بھی پاک فرما، باطن بھی پاک فرما، قول بھی پاک فرما، فعل بھی پاک فرما، اندر بھی پاک فرما، باہر بھی پاک فرما۔ ہم دنیا میں رہیں تو دنیا ہماری پاک فرما، قبر میں جائیں تو ہماری قبر پاک فرما، حشر میں جائیں تو ہمارا حشر پاک فرما۔ یہ جتنے آئے ہیں سب پر اپنے کرم کی برسات فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔